بڑی خوبی ہونی چاہیے. جو بات میں بیسیکلی یہاں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے وہ یہ ہے کہ انٹل کمپلیشن آف بیسک ایجوکیشن وچ از گریجویشن منیمم بیچلر لیول از دا بیسک ایجوکیشن. مشرف صحیح والا بیچلر جی بالکل پراپر انہوں نے اپنے ایفرٹ سے خود جا کے دینے والا بیچلر. بالکل. تو جو مشرف صاحب کا یہ اقدام تھا کہ پولیٹکس میں یا الیکشن میں ایز اے اس کو حصہ لینے سے کے لیے جو ہے نا یہ بیسک ایجوکیشن آف گریجویشن یہ ضروری ہونی چاہیے تھی, لیکن ہماری کورٹ نے وہ 2002 کا جو آرڈیننس ہے الیکشن کا جس میں آرٹیکل 8A میں لکھا ہوا کہ گریجویشن ہونی چاہیے تھی, مطلب بیسک ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی پولیٹیشین کے لیے, وہ کورٹ نے اس کو سپریم کورٹ نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ 2008 میں مطلب اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. تو چونکہ ہمارے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے, ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ بیسک ایجوکیشن کی ہونی چاہیے. جو پرابلم جو حکومت کو آ رہی ہے وہ شاید یہی ہے کہ کچھ ایسے پرانے لیڈرز ہیں جو ایوانوں میں وہاں پہ پارلیمنٹ میں بہت اچھی تقریر اور اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کر لیتے ہیں, لیکن ان کی کوالیفیکیشن کچھ نہیں ہے, خاص نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ پرانے لیڈرز ہوتے ہیں تو مجبوری ہوتی ہے کہ کافی زیادہ ہے. بالکل, کیونکہ وہ پولیٹیکلی اتنا اسٹرانگ ان کا ہولڈ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں منوانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا بیسک ایجوکیشن بھی ان کے لیے ڈسکوالیفائی کر دی گئی. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کسی فیلڈ کے بارے میں پراپر آپ کی ایجوکیشن نہ ہو تو آپ کیسے اس کے بارے میں سوچیں. اچھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, دو باتیں آپ دونوں نے مل کے ریز کی. ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس اگر اس وقت ابھی سے پالیٹکس میں ایکٹیو ہو جائیں تو وہ پھر اسٹڈیز میں جو ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. لیکن جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, ہم اگر ابھی پریکٹیکلی اٹھا کے اگزامپل دیکھیں تو بہت سارے ایسے جیسے انہوں نے کہا منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اس وقت, بہت اچھی قیادت اس وقت ہمارے پاس موجود ہے جو اسٹوڈنٹ یونینز کی پیداوار. یہ کہ ہر اسٹوڈنٹ پولیٹیشین نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی فیملی, ان کے انکل, ان کے پہلے ریلیٹیوز آلریڈی پولیٹکس میں ہیں, پولیٹیشینز ہیں, تو وہ جا سکتا ہے کیونکہ اس کو سپورٹ ملتی ہے. کیونکہ اگر میں ہوں, میرے اگر فیملی میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہے تو میں جسٹ ایک سیاسی کارکن نہیں. اب میں جب یہ بات کرتی ہوں کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیتے تو میرا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم سب اٹھ کے چلے جائیں اور جا کے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کے لیے کنٹیسٹ کر لیں. ملک کے لیے کانٹریبیوشن ہے. بالکل, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سارے الیکشنز کے ٹکٹ لے لیں اور جا کے نیشنل اسمبلی کے لیے کنٹیسٹ کرنا. پولیٹکس میں ہر بندے کو نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ ماسٹر آف آل ٹریڈز از ماسٹر آف نن. ٹھیک ہے, اگر ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ایٹ اے ٹائم انجینئر بھی ہے اور پولیٹیشینز بھی ہے, تو یا تو اس کی انجینئرنگ اسٹڈیز خراب ہوگی, انجینئر نہیں رہے گا, یا تو پولیٹیشین رہے گا, وہ ایک کام کرے گا. ٹھیک ہے, اگر ہر پاکستانی کو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ کو, اپنی فیلڈس کو نامینیٹ کرنا چاہیے کہ مجھے کیا بننا ہے. مجھے سائنٹسٹ بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے پولیٹیشین بننا ہے. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ویسٹ میں بچوں کو اسٹارٹ سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے. ان کی آئیڈیاز, ان کے تھاٹس کو اور ان کے انٹرسٹ کو دیکھ کے آگے ان کو کوالیفائی کر دیا جاتا ہے, ان کو آگے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہی ویسٹ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ انجینئرز بن رہے ہوتے ہیں لیکن سوشل ورکرز بھی ہوتے ہیں ساتھ. وہی ویسٹ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی سیاست کے اوپر کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ ڈفرنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ دونوں کی تو بہت یونیفوکل اپروچ ہے. لیکن ابھی پاکستان جیسے ملک میں اب وہاں پر آپ اپنے ملک کو کمپیئر نہ کریں. دیکھیں وہاں پر تو اگر ایک انجینئر یا پھر ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی بک لکھ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی ایک کر رہا ہے تو اس کو بڑی فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہاں پر پولیٹکس دیکھیں پیسفل پولیٹکس ہوتی ہیں. یہاں پر جب جلوس نکلتا آپ نے دیکھا کیا حالات ہوتے ہیں ملک کے. داڑھی گھما کے حکومت پہ ڈال دی. میرا تو خیال ہے کہ یہ پی ایچ ڈی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو زیادہ ایفیشینٹ ہیں ان کو پاکستان میں ہی سرو کر لینا چاہیے. نہیں, وہ پڑھنے کے لیے جو باہر گئے تھے, وہ ایچ ای سی کی بات کریں تو ان کے فنڈز کچھ روکے گئے تھے پچھلے دنوں جو وہاں پہ اسکالرشپس پہ تھے لوگ, اور ٹھیک بات ہے. میرا مطلب ہے کہ جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت زیادہ بریلینٹس ہیں ان کو ہمیں, چونکہ جب وہاں چلے جاتے ہیں نا میکسیمم ان کو وہاں ہی جاب آفر کی جاتی ہیں کیونکہ اتنے زیادہ پیکیجز مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تر لوگ میٹیریلسٹک ٹائپ لوگ تو پھر وہی سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہاں ہی سرو کرنا ہے کیونکہ ہمیں اتنے لاکھ جو ہے نا وہ پے مل رہی ہے. پاکستان میں تو جسٹ تھاؤزینڈز میں مل رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ہم نا مٹیریلزم کا بھی ایک ایلیمنٹ موجود ہے ہمارے اندر, یعنی کہ چلیں آپ نے مجھ سے اتفاق کر لیا کہ ہم پہ بھی ذمہ داری آتی ہے اس چیز کے. ہمارے اپنے اندر بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو غلط ہے. اس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اوروں کو الزام دینے سے پہلے خود کو اپنا انالیسس کر کے ٹھیک پہلے کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کا شیئر پولیٹکس میں, اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک انجینئر ہے اس کو اگر ایک کوئی میجر ایشو آتا ہے اس کے لیے سڑک پہ ضرور آنا چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے. لیکن نارمل ایشوز کے لیے جو پراپر جنہوں نے اپنی فیلڈ ایز اے
پولیٹکس چوز کیا ہوا ہے, کیونکہ پولیٹکس ایک سبجیکٹس ہے, ٹھیک ہے, ان کو میٹرک کے بعد ہی یا اسٹارٹس میں اسٹوڈنٹس کو نامینیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی میرا یہ فیلڈ ہے, تو اس کو 24 آورز اسی فیلڈ میں رہنا چاہیے. اگر ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹس ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے, یہ نہیں, بالکل ڈاکٹرس کو ڈاکٹرز رہنا چاہیے, انجینئرس کو انجینئرس رہنا چاہیے, سائنٹسٹ کو سائنٹسٹ رہنا چاہیے, پولیٹکس کو پھر پولیٹیشینز رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر نہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کا سوشل ورک کر لیں, آپ معاشرے کی درستگی کے لیے کوئی کام کر لیں. میں نے تو یہ بات پہلے بھی کی نا کہ میرا مطلب سیاست میں آنے سے, لیکن آپ کو کوئی ٹاپ لیڈر کسی بھی ملک میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ڈاکٹر ہو یا وہ ضرور پولیٹکس. اب اوباما کی ایگزامپل لے لیں, وہ مطلب اس نے کوئی سائنس یا کس طرح کے سبجیکٹس نہیں پڑھے ہوئے تھے, مطلب ٹاپ لیڈرز نہیں ملیں گے. اس طرح چھوٹے پولیٹیکل لیڈر ضرور ملیں گے جو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ انجینئرز ہیں ایٹ اے ٹائم, وہ سوشل ورکرز بھی ہیں, جس طرح بل گیٹس ہے یا جس طرح بھی جو بھی ڈونرز ہیں بڑے لوگ, ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انکم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہم چلیں سوشل ورک میں اس کو لگا لیتے ہیں. دس از گڈ تھنگ, اچھا کرتے ہیں وہ لوگ. اچھا, آپ دونوں ینگ لڑکے یہاں پہ موجود ہیں, یہ مستیوں میں اتنا وقت خرچ کرنا یوتھ کو کیوں پسند ہے؟ ابھی جب ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بات کرتے تو مجھے پروڈیوسر صاحب نے بھی کہا, نہیں ان سے اور پوچھیں گے یہ انہوں نے کیوں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. یہ سڑکوں پہ گاڑیاں تیز چلا کے اسٹنٹس مارنا اور موٹر سائیکلوں کی وہیل آگے سے اٹھا لینا اور اس طرح کے کام کرنا, اس میں کیوں وقت برباد کرتے ہیں؟ خدا نہ خاصا کہیں لگ شک جائے تو 10-15 دن اور برباد ہو جاتے ہیں آگے والے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ینگ بلڈ جو ہوتا ہے یہ غلط طرف جو ہے نا, وہ ینگ بلڈ اپنی جو اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط طرف دکھاتا ہے, ساتھ جانے والی ٹریفک جو ہے, لوگ ہیں وہ بھی انٹرپٹ ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ کے چانسز ہوتے ہیں, ایمبولینس والا آ رہا ہے وہ بھی انٹرپٹ ہوتا ہے. وہ میرے جیسا بندہ کوئی سڑک پہ جا رہا ہو, کوئی ایسا کرو تو میری تو 2 منٹ سانس ہی بند ہو جاتی ہے کہ یہ جب تک نیچے نہیں جائے گا تب تک میری سانس نہیں آئے گی کم سے کم. مطلب میرا خیال ہے صرف 13 اگست کو ان کو الاؤ کر دینا چاہیے گورنمنٹ کو, کیونکہ آزادی کا دن ہے, تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ واقعی پاکستان کی یوتھ آزاد ہے, وہ مطلب کسی کے اندر رہ کے نہیں جینا چاہتی. کیونکہ اگر ہمارے پولیٹیشینز, ہمارے بگ لیڈرز جو گورنمنٹ رن کر رہی ہے, ان کو کم از کم اس بات کا احساس ہو کہ ہم امریکن ڈومینیٹڈ کیوں ہیں. یہ بائک کا ویل اٹھا کے ہم بتا سکتے ہیں. یہی تو میں نے ساری بحث کی, اور وہ مجھے یہاں پہ کہہ رہے ہیں اتنی بحث کر رہی ہو, کیوں کر رہی ہو؟ مطلب بحث کرنے کی تو بات ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ویل آگے سے اٹھا لیں گے ثابت کر دیں گے آزاد ہے؟ اب جس طرح ایک پراپر پیسفل پروٹیسٹ جو ہے, اب ایک جلوس کی شکل میں جھنڈیاں لگا کے جانا ایک تو خوشی کا اظہار, ویلنگ نہیں میرا مطلب. اب جس طرح آپ نے کہا تھا کہ آگے والا ویل 13 کو اٹھانے دینا چاہیے. نہیں, صرف 13 اگست کو میں نے کہا ان کو پرمٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ ہر 13 اگر جب آپ ایسا وہ ریلی نکال کے جب آپ نکلیں گے نا, اگر آپ کو پولیس کچھ کہتے میں پولیس کو کچھ نہیں کہوں گی, پھر کہنا چاہیے پولیس کو. نہیں, پولیس کو بھی اور تمام ہماری گورنمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پیسفل پروٹیسٹ اور خوشی منانا ان کو اجازت دے دینی چاہیے. 13 اگست کی رات کو جس طرح یوز کرتے ہیں, ویلنگ نہیں کرانی چاہیے, بلکہ اگر 50-60 موٹر سائیکلسٹ جا رہے ہوں ان کو پرمٹ کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس. تو آپ کسی بھی طرح سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, obviously آپ کا اپنا ایکسپریشن آپ جیسے مرضی ایکسپریس کریں, لیکن یہ مطلب کس قسم کی خوشی منانے کا طریقہ طارق نے ایجاد کیا ہے اس وقت بیٹھے کیا ویل اٹھا کے ون ویلنگ جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, موسٹلی اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک آپ خوشی مناتے مناتے ایک غم میں بھی بدل جاتے ہیں. یہی میں نے ابھی کہا نا کہ خدا نہ خاصا کہیں لگ سک جائے تو اگلے 15 بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی اور یوتھ کی اس طرح نوجوانوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور مطلب یہ ایک اپنی فیملی کے لیے بھی خطرناک چیز ہے, ان کے لیے بھی غم کا باعث بنتی ہے بات. تو ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے اور اپنے مجھے ابھی پولیس صاحب بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو ان کے ایک فرینڈ کی اسی طرح سے انتقال ہو گیا تھا, وہ ویلنگ ہی کر رہے تھے کیونکہ آپ کے بقول ان کو بھی یہی لگا ہوگا کہ آزادی منانے کا یہی طریقہ ہے. نہیں, آزادی اگر منانی ہے, پیسفل ریلی ضرور ہونی چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ایک زندہ قوم ہے. اب جس طرح لاہور کے لوگ, اس طرح تو لوگ بہت زندہ دل کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں بھی لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, تو وہاں پر بھی گورنمنٹ نے اب کافی ہولڈ کیا ہے اس بات پہ کہ ون ویلنگ نہ کی جائے. وہاں پر پولیس کافی ایفیشینٹ ہوگی, ٹریفک پولیس وہاں کی جو ہے. تو اس سے پہلے وہاں پر بھی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ جب 14 اگست آتی تھی, ابھی بھی وہاں پر اس طرح ہوتا ہے, لیکن اب کافی انڈر کنٹرول ہے سچویشن کہ ون ویلنگ کرتے تھے اسٹوڈنٹس, اور کوئی نہ کوئی روز گرتا تھا اور ڈیتھ ہو جاتی تھی. 14 اگست پہ کئی ڈیتھس ہوتی تھیں. آج سے 3 سال پہلے وہاں پر 27 ڈیتھس ہوئی ایک رات میں لاہور شہر میں ون ویلنگ کرتے ہوئے. اب اتنی بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا. بسنت ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ بسنت مناتے ہیں, میں تو بالکل ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ بسنت نہیں ہونی. بسنت مناتے آپ کافی اپنی خوشیاں مناتے آپ دوسروں کی خوشیاں ختم کر دیتے ہیں. تو اب نہ چاہتے ہوئے ہوتا ہے اس طرح. اب کوئی جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں. اس طرح کے ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کو منانا چاہیے اور پورے پرجوش طریقے سے منانا چاہیے. آپ آئیں, آپ کچھ سیلیبریشن کریں, اپنے یونیورسٹیز میں کریں, اپنے اسکولز میں کریں. 14 اگست کے دن آپ ڈیبیٹس کریں
اور مطلب کنسٹرکٹیو کام جی کنسٹرکٹیو کام کریں اور کوئی نیا عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کو آج سے اس کی ہم کنسٹرکشن میں حصہ لیں گے اور جو ہمارے حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. طارق آپ کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی پیسفل ریلی ہونی چاہیے 14 اگست کو. سیلیبریٹ کس چیز کو کرنے کے لیے؟ آزادی کا دن منانے کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں نہیں کیا منانا ہے اس آزادی کے دن میں کہ ہمیں پاکستان ملا تھا, ویسے اس چیز کو سیلیبریٹ. ہاں جی, اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے. اگر ہم برتھ ڈے منا سکتے ہیں, ہمارے گھر میں کسی قسم کی خوشی ہوتی ہے, ہم وہ منا سکتے ہیں اچھے ڈریسز پہن کے. جب ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک سال زندگی میں ہم نے اور گزارا, وہ خوشی کہ ایک نیا سال عمر جو ہے وہ بڑھ گئی. دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ پچھلے سال میں ہم نے یہ اچیو کیا, اگر میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میں سیکنڈ ایئر میں پہنچ گئی. ٹھیک ہے, اگر کچھ اچیومنٹ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے. 14 اگست جب ہم مناتے ہیں تو کبھی کیا ہم یہ سوچ کے 14 اگست نہیں منا سکتے کہ اس سال ہم نے کیا اچیو کیا اپنے لیے اور ملک کے لیے, اور اگلے سال کیا اچیو کرنا ہے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں جی ہمیں ملا تھا 47 میں پاکستان, تو چلو اب جھنڈا لہرا دو. بات یہ ہے نا کہ اگر سیلیبریشن ہی نہ ہو, بالکل خاموشی ہو, تو اگر آپٹیمسٹک وے میں دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے کہ شاید ان کو تو اپنے ملک سے پیار ہی نہیں ہے. اپنے ملک سے پیار کا اظہار کرنا یہی سیلیبریشن ہے. اب آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ برتھ ڈے ہوتی ہے, برتھ ڈے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مسٹک وے میں دیکھیں تو وہ بچہ یا بچی جس کا سال پورا ہو جاتا ہے یا سال پورے ہو جاتے ہیں, تو وہ دیکھے کہ میں نے کتنے اچھے کام بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہ پلاننگ ضرور ہونی چاہیے. اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا پرسوں 14 اگست ہے جی, تو کیا کیا ہے اس سال میں اوور آل اچھا کیا کام ہوا ہے؟ کس نے, میں نے یا یوتھ نے؟ چلے آپ اپنا بتا دیں. میرا تو یہ کہ ریڈیو ہے نمل کاپٹا اسٹیشن جو ہے, اس میں میں نے پریپیئر کیا ہے پروگرام کرنا, مطلب کہ لوگوں کو بتانا ہے 14 اگست کے حوالے سے, سانگس چلانا, نیشنل سانگس, مطلب پیٹریوٹک اس سے ریلیونٹ باتیں کرنا ساری. میرا تو جہاں تک میرا اپنا رول ہو سکے میں وہی کرتا ہوں. جھنڈیاں لگانا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس بات کا آپ اظہار ایکسیبٹ کرتے ہو جی کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے. اور اگلے سال کیا دیکھیں اگر ہم یہی محبت پورے سال کہ بھئی ہمیں اگلے سال پاکستان کو اس لیول تک لانا ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم پلاننگ تو بنا لیتے ہیں, امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہوتی. صحیح. سیگمنٹ کا وقت میرے پاس جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ تشریف لانے کا اور وقت دینے کا. اٹ واز اے پلیزر. جی ناظرین, طارق محمود صاحب اور عثمان نواز میرے ساتھ یہاں پر موجود تھے. ہم لوگوں نے سوچا یوتھ کا پوائنٹ آف ویو لیا جنرلی کہ یوتھ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس حوالے سے, اور 14 اگست آ رہا ہے, ہمیں اس کو کس ریل کے ساتھ منانا چاہیے اس حوالے سے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ول بی رائٹ بیک.